جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اور امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک آدمی آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نگاہیں دروازے کی طرف گئی کہ کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ خوش نصیب جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری دی۔ کچھ دیر کے بعد ایک انصاری صحابی آتے ہیں اور ان کی حیات اور ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کے داڑھیوں سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوتے ہیں اور بائیں ہاتھ میں جوتیاں ہوتی۔ پھر دوسرے دن مجلس لگی ہوئی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی جملہ دہراتے ہیں یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی تمہارے درمیان ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ پھر وہی انصاری صحابی اسی حیات اور اسی شکل کی طرح اسی طرح سے دوسرے دن بھی داخل ہوتے ہیں، آتے ہیں۔ پھر تیسرے دن ایک مجلس لگی ہوئی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جملہ دہراتے ہیں اور پھر وہی انصاری صحابی تیسرے دن بھی آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی زیادہ عبادت گزار بندے تھے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، تہجد کے نماز بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، سنن و نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ وہ اس انصاری صحابی کے پیچھے ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جب وہ انصاری صحابی اپنے گھر کے دروازوں کو کھولا اور جب اندر جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میرے بھائی، میرے والد کے ساتھ کچھ کہا سنی ہو گئی ہے، کچھ لڑائیاں جھگڑے ہو گئے اور میں یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں 3 دن تک گھر نہیں آؤں گا، کیا آپ ہمیں اپنا مہمان بنا لیں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے گھر چھوٹے چھوٹے تھے لیکن ان کا دل بہت بڑا تھا۔ بغیر سوچے سمجھے انہوں نے کہا کیوں نہیں میرے بھائی، آپ ہمارے گھر میں رہیے اور 3 دن تک مہمان بن کر کے رہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس انصاری صحابی کے گھر میں 3 دن گزارا، صرف یہ مقصد تھا کہ ہم وہ اعمال دیکھیں، وہ چیزیں دیکھیں کہ جس کے بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک لگاتار ان کو جنت کی خوشخبریاں دی، جنت کی بشارت دی ہے۔ کون سا ایسا خاص عمل انجام دے رہا جس کے بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک انہیں جنت کی بشارت دی؟ جب 3 دن گزر جاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کوئی خاص عمل انجام دیتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب وہ رات کے وقت جب ان کی نیندیں کھلتی، جب کروٹیں بدلتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی و بڑائی بیان کیا کرتے تھے۔ کنتو ان احقر عملہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کے عمل کو حقیر جانا، معمولی سمجھا کہ معمولی عمل ہے۔ پھر تیسرے دن میں نے اس انصاری صحابی سے پوچھا کہ بھائی آپ ایسا کون سا خاص عمل انجام دیتے ہیں جس کے بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 دن تک لگاتار جنت کی خوشخبریاں دی؟ وہ انصاری صحابی کہتے ہیں اور میرے والد کے ساتھ کوئی کچھ کہا سنی نہیں ہوئی، کچھ جھگڑا نہیں ہوا، میں صرف اسی چیز کو دیکھنے کے لیے میں آپ کے پاس 3 دن گزارا۔ وہ انصاری صحابی کہتے ہیں میرے اعمال آپ کے سامنے موجود ہیں، میں اسی طرح سے کام کرتا ہوں، اسی طرح سے عمل انجام دیتا ہوں۔ پھر وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگتے ہیں
تو وہ انصاری صحابی ان کو پکار کر کے کہتے ہیں کہ 1 منٹ رک جائیے، میرے اعمال تو آپ کے سامنے موجود ہی ہیں، لیکن ایک ایسی خوبی اور ایک ایسی خاصیت ہے، ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کی خوشخبریاں سنائی۔ لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا، میں اپنے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے لیے دھوکہ دڑی کا جذبہ نہیں رکھتا، اپنے دل کے اندر کسی طرح کا کینہ نہیں رکھتا۔ ولا احسد احدا من خیر اعطاه اللہ ایاہ، اور ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمت سے نواز دے، کسی کو مال و دولت سے نواز دے، تو ہم اس پر حسد نہیں کرتے، یعنی ہم کینہ بھی نہیں رکھتے، حسد بھی نہیں کرتے، ہمارے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے خلاف غلط جذبے نہیں ہوا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، هذه الذی بلغت بک، یہی وہ خوبی ہے جس کے بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لگاتار 3 دن تک جنت کی خوشخبریاں دی۔ لیکن میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کوئی اس کو نہیں کر سکتا، اور میرے اندر اس چیز کی طاقت موجود نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے، اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھنا، کینہ کپٹ اور بغض و حسد سے اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھنا، یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہمیں 1 روپیہ نہیں خرچ کرنا ہے، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی ہے، لیکن وہ عبادت ہمیں جنت میں لے کر کے جانے والی ہے۔